سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، محفوظ فیصلہ کل سنائے جانے کی توقع۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز کا مشاورتی اجلاس 1.5 گھنٹہ جاری رہا۔ عدالت نے کل سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ پرویز خٹک بانی پی ٹی آئی کے خلاف گواہ بن گئے۔ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کیس میں پرویز خٹک نے بیان ریکارڈ کرا دیا۔ کہا شہزاد اکبر نے کابینہ کو بتایا غیر قانونی بھجوائی گئی بڑی رقم برطانیہ میں پکڑی گئی۔ معاملہ کابینہ ایجنڈے پر نہیں تھا، اضافی ایجنڈے کے طور پر سامنے لایا گیا۔ رقم کے حوالے سے کاغذات بند لفافے میں پیش کیے گئے۔ کیس کی سماعت 13 جولائی تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی نے نیب ترامیم کیس میں تحریری جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا۔ انٹرا کورٹ اپیلیں مسترد کرنے کی استدعا۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ کہہ چکے ترامیم کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا یہ میری ذات کا نہیں ملک کا معاملہ ہے، پارلیمنٹ کو قانون سازی آئین کے اندر رہ کر کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی نے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر بھی اعتراض اٹھا دیا، کہا وہ میرے مقدمات نہ سنیں۔ آئی ایم ایف سے نجات کا ہدف باتوں سے پورا نہیں ہوگا، دعا ہے ہم آخری بار آئی ایم ایف کے پاس جائیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس سے گفتگو۔ کہا بجلی کے لالے پڑے ہیں، ٹرانسمیشن کا بیڑا غرق ہے، معاشی بہتری کے اہداف کے لیے کڑوے فیصلے کرنا پڑیں گے۔ غریب پر ٹیکس لگانا کلچر بن چکا، اب مزید ایسا نہیں چلے گا۔ وزیراعظم نے وزراء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کسی وزارت نے سستی سے کام کیا تو برداشت نہیں کروں گا۔ وفاقی کابینہ نے پی ڈبلیو ڈی کو ختم کرنے کی منظوری دے دی۔ مزید 5 وزارتوں اور ان کی ذیلی ادارے ختم کرنے کے حوالے سے بھی کابینہ کو بریفنگ۔ وزیراعظم کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ وزارت آئی ٹی، کشمیر افیئرز، سیفران، صنعت و پیداوار اور وزارت ہیلتھ سروسز سے 1 ہفتے میں سفارشات طلب۔ شہباز شریف کی وزراء کو کفایت شاری پلان پر تیزی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا چینی شہریوں کی حفاظت پر کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ متعلقہ اداروں کو نئے ایس او پیز پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے فون ٹیپنگ کی حمایت کر دی۔ بولے انسداد دہشت گردی کی جنگ کے تناظر میں یہ نوٹیفیکیشن ہوا۔ اعتراض کرنے والے بانی پی ٹی آئی کے فرمودات بھی سن لیں۔ اس وقت بانی کا اسٹیبلشمنٹ سے معاشقہ تھا، ہر جائز ناجائز بات اچھی لگتی تھی۔ آج ان کے فالوورز کو وہی بات نفرت انگیز لگ رہی ہے۔ بجلی صارفین کے لیے اوور بلنگ سکینڈل میں اہم پیش رفت۔ لیسکو نے اوور بلنگ چھپانے کے لیے میٹر ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم کر دی۔ بلوں پر مقررہ تاریخ کا باکس ختم کر کے صرف مہینہ شائع کیا گیا۔ ایف آئی اے اور نیب نے مقررہ تاریخ غائب کرنے پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ ریڈنگ کی مقررہ تاریخ ختم کرنے کی وجوہات طلب کر لی۔ پاکستان کرکٹ کے معاملات درست کرنے کے لیے چیئرمین پی سی بی سرگرم۔ وہاب ریاض کو سینئر مینیجر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ مینیجر منصور رانا کی بھی چھٹی۔ چیئرمین پی سی بی نے تحقیقات کے بعد وہاب ریاض، منصور رانا اور عبدالرزاق کو ہٹایا۔ ہیڈ کوچز کیری کرسٹن اور جیسن گلسپی پی سی بی ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے۔ اسسٹنٹ کوچ اظہر محمود بھی موجود۔ ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ عثمان بہلا سے ملاقات۔ وہاب ریاض کے خود پر عائد الزامات کی تردید۔ کہا سلیکشن کمیٹی میں تمام معاملات مشاورت سے طے پاتے تھے، ایک سلیکٹر 7 افراد پر کیسے بھاری ہو سکتا ہے؟ کسی کھلاڑی کو آؤٹ آف دا وے سپورٹ نہیں کیا۔ ذرائع کے مطابق وہاب ریاض کو مستعفی ہونے کا کہا گیا، لیکن وہ استعفیٰ دینے سے گریزاں رہے۔ اسلام آباد کے اتوار بازار میں خوفناک آتش زدگی، 500 دکانیں جل گئیں۔ ریسکیو کی 31 گاڑیوں نے آگ بجھانے میں حصہ لیا۔ چیف کمشنر اسلام آباد کے مطابق آگ ممکنہ طور پر سولر سسٹم اور بیٹریاں رکھنے کی وجہ سے لگی۔ جس دکان کا نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے گا۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस, चीफ कमिश्नर से रिपोर्ट तलब, वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। माली बहरान का शिकार पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ डिप्लोमा की फीसें बढ़ा दी। मेडिकल डिप्लोमा की फीस 21,370 से बढ़ाकर 25,640 कर दी गई। डिग्री लेने की फीस 3,600 से बढ़ाकर 6,000 मुकर्रर। रजिस्ट्रेशन फीस 7,440 होगी। रीचेकिंग फीस 2,640 और माइग्रेशन फीस 3,000। विद होल्डिंग टैक्स का नफाज हुकूमत के गले पड़ गया, फ्लोर मिल्स मालिकान डट गए। गंदम की वॉशिंग रोक दी, कल से ग्राइंडिंग और आटे की सप्लाई बंद करने का ऐलान। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने कहा, टैक्स वापस लेने तक आटा सप्लाई नहीं करेंगे। टैक्स लगने से 20 किलो का थैला 106 रुपये महंगा होगा। पाक फौज का गिलगित बल्तिस्तान में रेस्क्यू ऑपरेशन, पाकिस्तानी और डच कोपैमा को रेस्क्यू करके बजरिया हेलीकॉप्टर स्कर्दू मुंतकिल कर दिया। ब्रॉड पीक सर करने के दौरान कोपैमाओं ने तबीयत खराब होने पर पाक आर्मी से एक्वेशन रिक्वेस्ट की। पाक फौज ने दोनों कोपैमाओं को फौरन बजरिया हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश, ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। मरी और मुजफ्फराबाद में भी बादल जमकर बरसे। पेशावर, सवाबी, मालाकंड और दीर में वक्फे वक्फे से बारिश, हब्स का जोर टूट गया। महकमा मौसमियात का कहना है बारिश का सिलसिला 16 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान है। कराची और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में घटाएं बरसने की तवक्को। जापान में शदीद गर्मी, दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हीट वेव से 6 अफराद हलाक। मकामी इंतजामिया ने हीट स्ट्रोक की वार्निंग जारी कर दी। शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और बिला ज़रूरत घर से ना निकलने की हिदायत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा का करबला का सफ़र। 3 मुहर्रमुल हराम को इमाम आली मकाम के करबला पहुंचने की खबर यजीद को मिली। खबर मिलने के बाद हाकिम कूफा इब्ने ज़ियाद ने उमर साद को हमामुल ऐन के मकाम से वापस बुलाया। उमर इब्ने साद को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले पर हमले का हुक्म दे दिया गया। गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल का जनूबी गज़ा में फ़ज़ाई हमला। खान यूनिस के कस्बे अबासान में स्कूल के बाहर खैमों में 29 पनाह गुज़ीन फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा। बेबाक अंदाज, रूह में उतरते अल्फाज, इंसानी एहसासात की खूबसूरत अक्कासी करते अल्फाज को शायरी का रंग देने वाले अहमद नदीम कासमी को बिछड़े 18 बरस बीत गए। अफसाना निगार अहमद नदीम कासमी की 50 से ज़ायद किताबें अपनी मिसाल।